الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن ذبيحين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، عزیز دوستو اور میری سننے والی ماں بہنوں، پچھلے جمعہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور آپ کی آزمائشیں اور امتحان، اس میں کامیاب ہونا عرض کیا تھا۔ اپنے وطن سے نکل کر فلسطین کے علاقے سے، مصر کے علاقے سے گزر رہے تھے،
وہاں کا بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو پکڑوا کر برائی کا ارادہ کیا، بات یہاں تک آئی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی، اور شہزادے کے سارے بدن میں درد ہونے لگا، کہنے لگا کہ تو میرے لیے دعا کر دے میں اچھا ہو جاؤں۔ نبی کا گھرانہ کتنا کریم ہوا کرتا ہے، حالانکہ حضرت سارہ کو معلوم ہے کہ یہ برائی کا ارادہ کر بیٹھا۔ حضرت سارہ نے دعا کر دی کہ الہی یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کہوں گا تو اس کو اچھا کر دے۔ حضرت سارہ نے دعا کی اور وہ اچھا ہو گیا۔ پھر دل میں بدمعاشی کا خیال ہوا کہ ایسی خوبصورت حسین عورت کہاں ہاتھ لگے گی، پھر برائی کا ارادہ کیا، پھر درد میں مبتلا ہوا۔ اسی طرح 3 مرتبہ تندرست ہوا، 3 مرتبہ بیماری مبتلا ہوا، درد میں مبتلا ہوا، اور کہنے لگا کہ لے جاؤ اس عورت کو، معلوم نہیں کوئی بلا معلوم ہوتی ہے، لے جاؤ اس کو۔ اور جاتے جاتے کہنے لگا کہ یہ لڑکی لے جا، تیری خدمت کیا کرے گی۔ اللہ اللہ، کون نبی کی گھر والی کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ کو حضرت حاضرہ دینے کے لیے، دلوانے کے لیے یہاں پر بلوایا ہے۔ کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ حضرت حاضرہ کو سپرد کیا۔ حضرت حاضرہ نے حضرت خلیل سے فرمایا کہ اس سے شادی کر لو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کچھ اولاد دے دے۔ تو حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد دی جس کا نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آزمائش پر آزمائش، امتحان پر امتحان، وطن سے نکلے، گھر سے نکلے، وہاں پر آزمائش ہوئی، آگ سے نکلے وہاں آزمائش ہوئی، فلسطین کے مصر کے علاقے میں وہاں پر آزمائش ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتلا میں مبتلا کر دیا، پھر آزمائش آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلیل میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے یا اپنے بیٹے کی محبت ہے۔ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت حاضرہ کو لے جاؤ، لے جا کر بیابان جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ حضرت خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام معصوم لخت جگر اور اپنی بیوی حضرت حاضرہ کو رضی اللہ عنہ لے کر چلے جا رہے ہیں، اور جا کر وہاں بٹھایا جہاں اس وقت کعبۃ اللہ ہے۔ بالکل جنگل بیابان ہے، آدمی نہ آدم ذات، نہ چرند نہ پرند، کوئی نہیں ہے۔ کچھ کھجوریں تھی، تفصیلی واقعہ ہے لیکن بتانے کا اتنا وقت نہیں ہے، مجھ کو اور آگے بات کرنا ہے۔ کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پانی تھا، ختم ہو گیا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی وجہ سے تڑپنے لگے، زبان سوکھ گئی، یہاں تک کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے سے دودھ آنا بھی بند ہو گیا۔ اپنے بیٹے کی پیاس کو نہیں برداشت کر سکی۔ صفا مروہ دو پہاڑی ہیں، اس پر جو ہے چڑھنے لگی کہ کہیں پانی تو مل جائے، کہیں پانی تو دکھ جائے تو میں لے کر آ جاؤں۔ کبھی صفا پر چڑھتی ہے، کبھی مروہ پر چڑھتی ہے۔ جب آخر میں 7 چکر لگائے مروہ پر پہنچی، آواز آئی، دوڑتے بھی آئی کہ میں نے آواز سنی ہے۔ دیکھا تو ننھی ایڑیوں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی دوڑ رہا ہے۔ سیدہ حاجرہ نے پانی کو روکنے کے لیے ایک منڈیر بنایا، مٹی کا ایک منڈیر بنایا، اور منڈیر بناتے ہوئے کہتی جاتی کہ زم 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 زم، رک جا، ٹھہر جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ادا جو زبان سے نکلی حضرت حاجرہ کے زم زم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی کو قیامت تک کے اس کا نام رکھ دیا۔ یہ ایک آزمائش ہو گئی، اس سے نکلے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، تھوڑے سے بڑے ہوئے اسماعیل علیہ السلام، 7 یا 8 سال کی عمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آزمائش میں مبتلا کر دیا، پھر امتحان لے لیا۔ خواب دیکھا، فرمایا کہ میری راہ میں صدقہ کرو۔ صبح اٹھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 اونٹ قربان کر دی۔ پھر دوسری رات کو خواب میں دیکھا، پھر صبح اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیا۔ پھر تیسری رات کو خواب دیکھا، 9 ذی الحجہ کی رات کو، فرمایا کہ خلیل، میں وہ قربانی مانگتا ہوں جو تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب و پیاری ہو۔ میں تو وہ قربانی مانگتا ہوں، میں وہ قربانی چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے کہ دنیا میں مجھے اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی قربانی مانگتے ہیں۔ صبح ہوئی، حضرت حاجرہ سے فرمایا نہلاؤ دلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، میں ایک بہت بڑے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ نے نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے، اور ساتھ میں رسی اور چھری بغل میں دبا لی۔ حضرت حاجرہ کو نہیں بتایا کہ عورت ذات ہے، کہیں یہ پھسل نہ جائے، عورت ذات ہے کہ پریشان نہ ہو جائے، اس لیے حضرت حاجرہ کو نہیں بتایا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ابا جان کی انگلی پکڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی شیطان کو۔ کہنے لگا کہ یہ سلسلہ اگر چل پڑا بچوں کو ذبح کرنے والا، تو لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر کر بڑا اجر کمانے لگ جائیں گے، روکنا پڑے گا۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اس ابراہیم کا ہے علیہ السلام۔ کہنے لگی کہ وہ بتا رہے تھے کہ کوئی دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اسماعیل کا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ گئے۔ کہنے لگا کہ دوستوں سے ملانے نہیں لے گئے۔ کہنے لگی کہ پھر اور؟ کہنے لگا کہ اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ بدبخت، ایسا کون شقی القلب باپ ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائے؟ کون ایسا باپ ہے؟
शैतान उस वक्त सच बोलने पर मजबूर हो गया। उस वक्त शैतान सच बोलने पर मजबूर हो गया। हमारी सारी जिंदगी झूठ बोलते हुए गुजर रही है, सच बोलने के लिए तैयार नहीं। कहने लगा कि हाजरा वो खलील मजबूर है। कहने लगी काहे की मजबूरी आ गई? कहने लगा कि अल्लाह तबारो ताला का हुक्म है। कहने लगी कि जब अल्लाह तबारो का ताला का हुक्म है तो ऐसे एक इस्माइल क्या 1000 इस्माइल में अल्लाह तबारो ताला के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार। ये तो एक इस्माइल है, अगर 1000 भी अल्लाह तबारो ताला इस्माइल दे दे, मैं हज़रत इस्माइल को, मैं अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए तैयार। और झोली फैला ली, रोने लग गई। शैतान समझा कि अब काम बन गया है। सोचने लगा अगर रोने धोने लग जाए, खलील के पास चले जाए। कहने लगा कि चलो हाजरा, तुम तो रोने धोने लग गई है, तुम्हें मोहब्बत आ गई है, चलो रास्ता मैं बता देता हूँ। हजरत हाजरा इसलिए नहीं रो रही थी, इसलिए रो रही कि खलील तुम जो अकेले क्यों गए? मुझे बता कर जाते, मुझे साथ ले जाते, तुम बच्चे को ज़ुबाह करते, मैं भी उसके हाथ पैर पकड़ती, उसमें मैं भी शामिल हो जाती। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अंदाज़ा लगा ये जज्बा था उन लोगों में, अल्लाह तबारो ताला को किसी तरह से राज़ी कर लें। शैतान का काम वहाँ नहीं बना, वहाँ से अपना सा मुंह लेकर निकल गया। हज़रत इस्माइल के पास आया, छोटा सा बच्चा है, अगर ये रो धो ले तो मेरा काम बन जाएगा। कहने लगा कि बेटे कहाँ जा रहे हो? हज़रत इस्माइल ने फरमाया कि अब्बा के साथ जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे? बता रहे थे कि किसी दोस्त से मिलाने के लिए ले जा रहे। कहने लगा कि मिलाने नहीं ले जा रहे हैं, तुझको ज़ुबाह करने के लिए ले जा रहे हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया कि बदबख्त कौन सा ऐसा बाप है जो अपने बेटे को ज़ुबाह करे। उस वक्त भी फिर शैतान सच बोलने पर मजबूर हो गया। कहने लगा कि इस्माइल ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है ये तो मैं कुर्बान जाऊँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे जो अपनी कुर्बानी के लिए मुझे चुन लिया है, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ। हज़रत वहाँ पर भी काम नहीं बना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया, आकर कहने का लगा कि देखो जी बुढ़ापे की औलाद है, ख्वाब की बात है, खामोखा अपने बच्चे को ज़ाया कर दोगे और 100 ऊँट कुर्बान कर दो। और उंगली की तरफ इशारा करके बताता है कि देखो कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, ये कोई जो है नेकी नहीं, ये कोई दीनदारी नहीं, खामोखा जो है अपने बच्चे को ज़ाया करोगे, ये बहुत बुरा अमल है, ये कोई नेकी नहीं, ये बहुत बुरा अमल है। अपने बेटे को खामोखा ज़ाया कर रहे हो। उंगली का इशारा कर कर कहने लगा कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, क्यों ना हो जिसकी पेशानी में मेरे आपके प्यारे आका इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नबूवत चमकती होगी, वो कितना हसीन और खूबसूरत होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियाँ मारी, हज़रत हाजरा ने, हज़रत इस्माइल ने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियाँ मारी और फरमाने लगे कि शैतान मुझे तो भटकाने के लिए आया है, फुसलाने के लिए आया है, चला जा यहाँ से, निकल जा। तो चुनांचे शैतान का भी वहाँ काम नहीं बना, बड़ा मजबूर है कि परेशान है कि क्या करूं।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، مینا میں پہاڑی پر جا کر پہنچے اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنے لگے میں تو اللہ کے حکم کو کروں گا ہی، اللہ کے امر کو پورا کروں گا ہی، لیکن اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح کہ ان کی کیا فراست ہے، ان کا کیا منشا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سامنے بٹھا لیا۔ جو باپ بیٹے کی گفتگو ہوئی، جو ایک انوکھے انداز کی ہوا کرتی ہے، جو باپ بیٹے کی گفتگو ہوئی، بیٹے نے باپ سے کی، باپ نے بیٹے سے کی، بیٹے نے باپ سے کی، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کی، اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس گفتگو پر اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، قرآن مجید میں نقل فرما دیا، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک اشارہ پایا ہے کہ تیرے گلے پر میں چھری چلا رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں اور تیرے خون میں اپنے ہاتھ کو دبوئے بیٹھا ہوں۔ تیری اس میں کیا رضا ہے، تیری اس میں کیا صلاح ہے؟ کسی شاعر نے خوب کہا، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک ارشاد سن جاؤ۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ بیٹا بھی کون سا کم تھا جی، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر۔ بیٹا کون سا کا، بیٹا بھی تو نبی تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آگے قرآن کہتا ہے، فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا، آپ کو جو امر ملا، اس میں دیر نہ کرے۔ جو آپ کو حکم ملا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے امر ملا ہے، اس میں کر گزریں آپ۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا کہ ابا جان، مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں بھاگنے والا ہوں، میں دوڑنے والا ہوں، میں تو اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ یہ مجھ سے امید نہ رکھیں۔ ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا
تو آپ مجھ کو صابروں میں سے پاؤ گے، صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ لیکن ابا جان قربان جاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معصومیت پر، فرمایا کہ ابا جان میری ایک دو تین تجویزیں ہیں، اگر آپ کو پسند آئے تو قبول فرما لیجیے۔ فرمایا کہ بیٹے بتاؤ۔ فرمایا کہ ابا جان میری سب سے پہلی تجویز یہ ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اے میرے ابا جان مجھے اوندھا لٹا دیجئے، مجھے اوندھا لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ مجھے میرے گلے پر چھری چلائیں گے میں ذبح ہوں گا، اس وقت میری بگڑتی ہوئی شکل آپ نہ دیکھ سکو۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ فرمایا کہ اور ایک میری تجویز ہے، آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، اس لیے کہ میں ذبح ہوں گا، آپ چھری چلائیں گے فطری شفقت جوش میں نہ جائے اور آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اس لیے ابا جان میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آنکھوں پر پٹی لگا دیجیے، آپ پٹی باندھ لیجئے۔ تیسری بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لوگوں حد فرما دی۔ فرمایا کہ ابا جان میرے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ دیجئے، جب میں قربان ہوں گا اللہ کے نام پر ذبح ہوں گا تو میرے ہاتھ، میں جب تڑپوں گا تو میرے ہاتھ پیر ہلتے ہوئے، میرے ہاتھ پیر حرکت کرتے ہوئے آپ کو لگ نہ جائے آپ کی بے عدلی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پیر کو باپ سے بچاتے ہیں اور ہم آج اپنے باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ اپنی حالت دیکھو، آج حالات کیا ہیں؟ یہی ہیں، بچے نافرمان ہیں اپنے ماں باپ کے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتائے ہیں ہماری نصیحت کے لیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے مجھے یہ تینوں تجویز بڑی پسند آئی ہے، میں اس کو سنبھالتا ہوں۔ تیار ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آواز دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بخود ابا کے قدموں میں آ کر لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام پکڑتے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آواز دینے پر اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا کے قدموں میں آ کر لیٹ گئے، بالکل بے دھڑک لٹایا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا پچھاڑا اور سینہ گھٹنے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، گلے پر ہاتھ رکھ لیا، سینے پر گھٹنے رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں میں رونے کا کوہرام مچ گیا۔ الہی آج تک ہم نے نہیں دیکھا، آج تک ہم نے نہیں سنا کہ بچے ذبح ہوں گے، یہ اسماعیل ذبح ہو رہا ہے، یہ اسماعیل ذبح ہو رہا ہے، آج کے بعد بچے ذبح ہونے لگیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل بے دھڑک حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر ابراہیم علیہ السلام نے گھٹنا رکھا ہوا ہے اور چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا زور سے چھری چلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا زور لگا کر چلا رہا ہوں، چلتی نہیں ہے۔
ابا جان میرے گلے پر چھری سے رگڑ مارو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، اس طرح سے میں ذبح ہو جاؤں۔ بیٹے بڑا زور لگا کے چلا رہا ہوں، میں انتظار میں ہوں میرے ہاتھوں کو تیرا خون لگانے۔ قربان جاؤں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دانائی پر۔ فرمایا کہ ابا جان اور ایک میرے ذہن میں تجویز آئی ہے۔ فرمایا کہ ابا آپ اپنے آنکھوں سے اٹپٹی نکال دیجئے اور میرے ہاتھ پیر کھول دیجئے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، ارمان بھی نکلے، محبت بھی مچلے اور چھری بھی چلے، اس طرح سے میں ذبح ہو جاؤں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کے منظور ہو۔ باپ بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے اور مجھ کو تڑپتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے، شاید اللہ کو یہی منظور ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی نکال دی، ہاتھوں سے رسیاں کھلوا دی، چھری چلا رہے ہیں، چلتے نہیں۔ کیسے چلے جی؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چھری خبردار ایک بال بھی کاٹا تو تجھ کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چھری اللہ کے حکم پر ایک بال ایک رونٹا کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا ایسا کرو، چھری کی نوک میرے گلے پر رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، چھری کی نوک میرے گلے پر رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے میں ذبح ہو جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری کی نوک گلے پر رکھ کر ساری نبوت کا وزن ڈال دیا، مگر چھری گلے کو کاٹنا تو درکنار، ایک خراش لگاتی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک رکھا، فرمایا کہ چھری تجھے معلوم ہے میں ان کی نسل میں سے آمنہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا چھری کی نوک رکھ کر نبوت کا وزن ڈالو، اس طرح سے تو ذبح ہو جاؤں گا، لیکن چھری جو ہے کاٹتی نہیں ہے۔ چھری بڑی مجبور ہے، اوپر نبی نیچے بھی نبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، بڑی مجبور ہے چھری کے دستے میں سے راستہ تو ناراستہ نکلا، چھری دستے میں سے نکل گئی، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کاٹا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دمبا آ کر جنت سے پڑا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا دیا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، اے میرے خلیل تم آج امتحان میں پاس ہو گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
یہ دمبا جنت کا رہنے والا ہے، اس کو ذبح کر گھر لے جاؤ تاکہ حاضرہ کو بھی پتہ چلے کہ ہم قبول کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ خلیل، آج تمہاری اس قربانی کو ہم نے قبول کیا اور قیامت تک کے اس قربانی کو ہم رائج کر کے رکھ دیں گے۔ اس قربانی کو قیامت تک کے رائج کر دیں گے۔ لوگ قربانی دیں گے اونٹ کی، بیل کی، بکرے کی۔ خلیل، جو آج تم کو ہم نے ثواب دیا ہے، یہ جو قیامت تک کے آنے والے ہیں، میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ثواب دے کر رکھیں۔ فرما اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ ہم نیکی کاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اچھا جانور تلاش کرو، خوبصورت جانور تلاش کرو، بالکل بے عیب ہو، کوئی عیب نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، سنگ ٹوٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، طاقتور ہو۔ ارشاد فرمایا مدینہ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ پل صراط کے راستے پہ سے گزریں گے۔ وہ راستہ بال سے باریک ہوگا، تلوار سے تیز ہوگا، ہر ایک کو اس پہ سے گزرنا ہوگا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہر قربانی کرنے والے جانور اپنے پیٹھ پر سوار کر کر لے جائیں گے۔ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ سنت خلیل بھی ہے اور سنت حبیب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عزیز دوستو، اتنا بڑا اجر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، اتنا بڑا رکھا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جب اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ دیں گے تو آپ خود حیرت میں پڑیں گے۔ مگر یہ اس وقت ثواب ملے گا، یہ اس وقت ثواب ملے گا ہم اپنے حلال کی کمائی سے قربانی دیں۔ قربانی حلال کی کمائی سے ہونا چاہیے، حرام کی کمائی سے قربانی حرام ہے۔ رشوت کا پیسہ، جوے کا پیسہ، سود کا پیسہ، اگر اس سے قربانی دیں گے، ایک قربانی کا 1,00,000 اگر قربانی دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، میں تو اے میرے بندے تیرا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے خون نہیں چاہیے، مجھے گوشت نہیں چاہیے، میں تو تیرا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تقویٰ تو اسی میں ہے کہ حلال کے کمائی سے، حلال مال سے قربانی ہو، حرام کے مال سے قربانی نہ ہو۔ اور قربانی کے 3 حصے کریں، ایک تو اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھیں، ایک غرباء اور مسکین کے لیے رکھیں، جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قربانی نہیں کر سکے، وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہم تک پہنچا دے قربانی کا گوشت۔ آج ہمارے گھر میں معصوم بچے یہ گوشت کھائیں، کئی ایسے ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، جو دے نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو عطا فرمایا، مال و دولت دی ہے، قربانی دینے کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ غربا تک پہنچاؤ، مسکینوں تک پہنچاؤ، یتیموں تک پہنچاؤ، بیواؤں تک پہنچاؤ۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا، قربانی دے نہیں سکتے تھے، ہم بھی کہتے تھے کہ ابا جان سے قربانی ہم کیا دیں گے؟ کیا جواب ہے باپ کے پاس جس کے پاس قربانی دینے کے لیے پیسہ ہی نہ ہو؟
وہ دن یاد ہے، آنکھوں میں آنسو آیا تھے کہ پروردگار عالم تو ہمیں بھی استطاعت دیتا تو ہم بھی قربانی دیتے۔ کتنے ایسے لوگ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے قربانی نہیں دے سکتے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی تو ہے ایسی طاقت، ایسی قوت ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی قربانی دے سکیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ان کی تکلیف دور کرو، اپنے قربانی کے گوشت میں ان کا بھی حصہ رکھو۔ ہماری حالت تو یہ ہے، کوئی حصہ دینے کے لیے آیا ہمیں ان کو دینے چلے، ہم ان کو دینے کے لیے جاتے ہیں، فلانے نے ہم کو دیا، فلانے نے ہم کو دیا، ہم ان کو دینے جاتے ہیں، لیکن غربا اور مسکین کا خیال نہیں کرتے۔ الا ماشاء اللہ کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو غربا کا خیال نہیں کرتے۔ اس لیے غربا کا خیال کریے، مسکینوں کا خیال کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین۔